السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے ایک گانے والے کا۔ اس نے ایسا گانا گایا کہ قبرستان کے تمام مردہ زندہ ہو گئے، اور پھر حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کیا کرشمہ دکھاتے ہیں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ہم روز نئے قصے لاتے رہتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پاک پر۔ آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ بغداد شریف میں ایک گانا گانے والا رہتا تھا جس کی آواز بہت ہی زیادہ اچھی تھی، اور جب وہ انسان گانا گاتا تھا تو لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ لوگ گھنٹوں گھنٹوں بھر اس کے گانے کو سنا کرتے تھے، شراب اور میں مدہوش ہو جایا کرتے تھے۔ بستی کے لوگ جب اس گانا گانے والے کے گانے کو سنتے تو وہ اس طرح مدہوش ہو جاتے کہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے۔ گانا گانے والے کو خود پر بڑا ہی ناز تھا۔ وہ گانا گانے والا اپنے آپ کو بہت بڑی ہستی سمجھنے لگا۔ وہ گانے والا کہیں بھی جاتا لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے، اور تمام لوگ اسے دنیا کا سب سے بڑا فنکار سمجھتے تھے۔ لوگ اس کے ترانے گھروں میں، بازاروں میں اور عبادت گاہوں میں بھی گنگنایا کرتے تھے۔ یہ گانا گانے والا ہمیشہ اس کی آواز ایسی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت زیادہ غریب انسان تھا، تھوڑا بہت گا لیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی آواز کو بہت رئیس آدمی نے پسند کیا، اور اس امیر آدمی نے اسے اپنی محفل میں گانا گانے کے لیے بلایا۔ اس کے بعد گانا گانے والا شہرت کی سیڑھیوں پر چڑھتا ہی چلا گیا۔ جیسے جیسے یہ کامیابی کی طرف بڑھتا گیا، ویسے ویسے ہی اس کے دل میں بہت زیادہ غرور آتا گیا، اور گانا گانے والا سمجھتا تھا کہ دنیا میرے قدموں پر نیچے ہے، کیونکہ کسی بھی محفل میں جب یہ گایا کرتا تھا تو لاکھوں لوگ اکٹھا ہو جایا کرتے تھے اور اس کا گانا سن کر مدہوش ہو جاتے تھے۔ جب یہ محفل میں گانا گانا شروع کرتا تو کوئی انسان اس پر سونا برساتا، کوئی سونے اور چاندی کے سکے برساتے۔ ایک مرتبہ یہ گانا گا رہا تھا، ادھر سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوتا ہے۔ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ کس طرح گانا گا رہا ہے اور لوگ اس کے گانے کو سن کر کس طرح مدہوش ہو رہے ہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس گانا گانے والے کے قریب ہوتے ہیں۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم نے اس گانا گانے والے سے بڑے ہی پیار سے اور نرم لہجے میں ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ تم اپنی آواز کا استعمال اللہ کی حمد و ثنا میں کرو۔ اس گانا گانے سے کیا فائدہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے؟ اللہ کے راستے پر چلو، وہی تمہیں حقیقی سکون عطا فرمائے گا۔ مگر گانا گانے والا بڑا ہی مغرور ہو چکا تھا۔ اس انسان کو اپنے اوپر بڑا ہی غرور تھا، اور وہ بہتات سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، مجھے تمہاری نصیحت کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا میرے گانے کی دیوانی ہے۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضور سیدنا سرکار غوث اعظم وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا ایسا کرشمہ ہوتا ہے، اس گانا گانے والے کی آواز اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ وہ آواز جو لوگوں کو پہلے مدہوش کر دیتی تھی، اب وہ آواز کافی بدل چکی تھی، لوگوں کو پسند ہی نہیں آتی۔ جب اس انسان نے ایک محفل میں گانا گانا شروع کیا تو اس کی آواز وہاں کے تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی پسند نہیں آئی۔ یہ وہی لوگ تھے جو آواز کو سن کر مدہوش ہو جاتے تھے، لیکن اب یہ آواز کسی کو بھی پسند نہیں آتی۔ پہلے لوگ سونا اور چاندی کے سکے برسایا کرتے تھے، اب لوگ پتھر برسا رہے تھے۔ اس کی آواز پر وہاں کے تمام لوگوں نے اسے اپنی محفل میں بلانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس سے منہ موڑنے لگے، کوئی بھی اس کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس گانا گانے والے نے دل ہی دل میں سوچا کہ زندہ انسان اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس نے فیصلہ لیا کہ وہ قبرستان میں جا کر مردوں کو گانا سنائے۔ پھر یہ گانا گانے والا قبرستان میں پہنچا، وہاں جا کر گانا گانے لگا۔ جیسے ہی اس کی بے سری آواز قبرستان میں گونجی تو ایک ہیبت ناک منظر دیکھا، وہاں کی قبر ہلنے لگی اور اسی قبرستان میں سے ایک قبر پھٹی اور مردہ باہر آ گیا۔
اس کی آنکھوں میں آگ کے شعلے چمک رہے تھے۔ اس مردہ نے گانا گانے والے سے کہا کہ اے نادان انسان، تو نے اپنی پوری زندگی بے فضول کاموں میں گزار دی۔ تو نے اپنی زندگی کو گانا بجانا اور شراب نوشی میں مبتلا کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، اور تجھے سوچنے کا یہ بھی موقع نہ ملا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوگا۔ جب یہ بات سنی گانا گانے والے نے تو اس کا جسم کانپنے لگا اور بہت زیادہ گھبرا گیا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا منظر نہ دیکھا جو آج اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور اس گانا گانے والے کی آنکھوں سے جاردار آنسو نکلنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میں بڑا ہی گناہ گار انسان ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی تیرا انکار کیا اور نافرمانی کی، اور تو رحیم اور کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، توباؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالی، تو میری توبہ کو قبول فرما لے، میں تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ رو رو کر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے لگا۔ ادھر حضور سیدنا سرکار غوث اعظم نے اپنے مرید کو یہ حکم دیا، 100 دینار اکٹھے کرو اور ایک ضرورت مند کو دے دو۔ آؤ۔ جب حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کا مرید اس قبرستان میں 100 دینار لے کر پہنچا تو دیکھتا ہے وہی بدنام انسان جو کہ گانا گایا کرتا تھا، جب لوگ اس کی تعریف کیا کرتے تھے، جب اس کی آواز خراب ہو گئی، بھوک اور پیاس سے مرنے لگا، کسی بھی انسان نے اس کی مدد نہیں کی اور ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلایا۔ تب حضور سیدنا سرکار غوث اعظم نے 100 دینار دے کر اپنے مرید کو قبرستان بھیجا، اور اس مرید نے کہا کہ اے لو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے انعام بھیجا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ نے 100 دینار اس کے لیے انعام میں بھیجے ہیں تو وہ پھر رونے لگا اور کہنے لگا کہ یا اللہ، میں نے دنیا کی محبت میں تجھے بھلا دیا تھا لیکن تو نے مجھے نہیں بھلایا۔ اب اس گانا گانے والے نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کی۔ ہمیشہ کے لیے گانا گانے والا اللہ کا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بن گیا۔ یہ سب حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت اور آپ کی کرم نوازی تھی۔ جب حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ہدایت دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نیک بندہ بنا لیا۔ اللہ اکبر! نہیں تو یہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا اور بہت سارے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جاتا، کیونکہ جب یہ گانا گاتا تھا تو تمام لوگ عبادتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کے گانا سننے لگتے تھے، اس کے گانے میں مدہوش ہو کر شراب اور بدکاری بھی کی طرف بڑھ جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر! یہ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کی کرم نوازی ہے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے ہدایت عطا فرمائے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالی نے کرم کر دیا اور کرشمہ کر دیا، جس کی وجہ سے اس گانا گانے والے کی آواز خراب ہو گئی اور وہ اللہ کی طرف لوٹ آیا۔ اللہ اکبر! ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔